وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ پوچھ داچھ یعنی ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ کہیں گے ھذا خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ، کہ مخلوق کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کہا کہ بات چیت کرتے رہیں گے، اتنا آگے بڑھیں گے کہ یہ کہیں گے کہ مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا جب یہ وسوسہ آئے، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا کہ یہ پڑھ لیا کرنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی نے اسے جنا، نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ یعنی یہ سورت اخلاص ہے، فرمایا اسے پڑھ لیا کرنا، اور فرمایا اور ساتھ 3 دفعہ اسے دھتکار دیا کرنا اور اللہ کی پناہ مانگنا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو احادیث ہے، جو آپ کا فرمان ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ لوگ آپس میں بات چیت کرتے رہیں گے، اور یہاں تک کہ پہلے مخلوق کے بارے میں تو ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، پرندوں کو اللہ نے پیدا کیا، نباتات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سورج چاند کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، یہ ساری چیزیں تو رب ذوالجلال نے پیدا کی ہے، یہ رب کی مخلوق ہے۔ تو یہ تو صحیح ہے کہنا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن جب یہ بات کی جائے اور اس سوال کو اٹھایا جائے کہ رب کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ سب سے بہت ایک مشکل اور پریشانی والی بات ہے کہ رب ذوالجلال کے بارے میں ہم لوگ کیا جانیں۔ ہم تو اس کی جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اگر اس میں غور و فکر کرتے رہیں تو ہم اس میں پوری نہیں کر سکتے کہ ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں، نظر کیسے آ رہی ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ہے، اگر موبائل ہے تو بیٹری سے چارج ہوتا ہے، اگر کوئی روشنی ہے تو لائٹ سے چل رہی ہے، لیکن ہمارے اندر رب ذوالجلال نے یہ کیسا نور پیدا کر دیا۔ ہمارے ہاتھ ہیں، اس میں کوئی انرجی سسٹم نہیں ہے، لیکن رب ذوالجلال کے حکم سے یہ چل بھی رہا ہے، اٹھ بھی رہا، اپنی مرضی سے اٹھا بھی رہے ہیں۔ اللہ نے اتنا جسم عطا کیا، یہ آسمان ہے، زمین ہے، رات ہے، دن ہے، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ باتوں پہ غور کرتے رہیں تو یہی ختم نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی بندہ سوال کرے کہ رب کو کس نے پیدا کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہاں تک پہنچ جائے تو پھر وہ سورت کو یاد کرو جس میں سب سے بڑی رب ذوالجلال کی توحید ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کیا ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ جنا نہ جنا گیا، اور کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ الفاظ، ان باتوں کو اپنے ذہن نشین کر لیا کرو کہ اللہ ایک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو کہا کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اولاد سے یا اولاد ہونے سے، ان ساری باتوں سے وہ بے نیاز ہے، اور کوئی بھی بندہ اس کے برابر کا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو تو اس کا جواب اس انداز سے دیا جائے، سورۃ اخلاص کا ترجمہ ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور فرمایا کہ جب وسوسے آئیں تو وسوسے آنے کی صورت میں فرمایا کہ شیطان کو 3 دفعہ دھتکار دیا جائے، یعنی تھوک پیدا نہ ہو اپنی یہ بائیں جانب، یعنی شیطان جب بندے پہ حملہ کرتا ہے تو وہ بائیں جانب سے آتا ہے، دائیں جانب سے انسان پہ حملہ نہیں کرتا، وہ بائیں جانب سے آ کے انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ فرمایا جب وہ آئے تو تم اسے دھتکار دو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے دھتکار دو 3 مرتبہ ایسے کر کے، یعنی تھوک پیدا نہ ہو، تھوک پیدا نہ ہو، لیکن اس انداز سے جیسے بندہ کسی کے اوپر تھونک رہا ہے، اسے کہنے دھتکارنا،
فرمایا اسے دودکار دو 3 مرتبہ اور پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے محفوظ فرما لے گا۔ اور یہ جو ہمارے دنا بندے اور بعض صوفیاء جنہیں حقیقت میں رب ذوالجلال کی معرفت مل جاتی ہے، وہ جب کسی بچے پہ دم کرتے ہیں یا کسی کے اوپر دم کرتے ہیں تو آخر میں اس طرح 3 دفعہ دودکارتے بھی ہیں، اس وجہ سے اسی حدیث کو دلیل بناتے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ تو یعنی یہ ہمیں وسوسے آتے ہیں تو اس کے حل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اور آج اکثریت ایسی ہے، لوگ جی بڑی بڑی سائنس سے تجربہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رب ذوالجلال نعوذ باللہ کہاں رہتا ہے، رب ذوالجلال کیسا ہے، رب ذوالجلال کا اٹھنا بیٹھنا نعوذ باللہ کیسا ہے۔ تو اس طرح کے جب بندے کے دل میں سوال پیدا ہوں تو اس سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، ہماری شریعت بھی ہمیں منع فرماتی ہے۔ کبھی بھی ایسا سوال ذہن میں نہیں لانا چاہیے۔ اگر کسی کے ذہن میں آ جائے تو یہ سورۃ اخلاص کو پڑھا کرو کہ رب ذوالجلال تو ایسا ہے کہ وہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ وہ جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، اور اس کے برابر کا کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ کن کہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ ابھی چاہے تو دنیا ختم ہو جائے، وہ ابھی چاہے تو دنیا پھر زیادہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے، وہ چاہے تو ابھی سورج نکل آئے، وہ چاہے تو دن کو رات کر دے اور رات کو دن کر دے۔ تو یہ رب کی قدرت ہے، اس کی برابر کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ وسوسے جو ڈالتا ہے، اگر کوئی عالم ہے تو وہ عالمانہ وسوسے ڈالتا ہے، اگر کوئی صوفی ہے تو اسے عاشقانہ وسوسے ڈالتا ہے، اور عام بندہ ہے تو اسے عام لحاظ سے وسوسے ڈالتا ہے۔ یعنی جیسا بندہ ہوتا ہے شیطان ویسا ہی حملہ کرتا ہے، ویسا جال لے کے آتا ہے اسے گمراہ کرنے کا۔ تو ہمیں بعض ایسے بہت سے گمان ہیں کہ بندے کے ذہن میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، وہ بندہ اسے عبادت سمجھ لیتا ہے۔ اکثر یہ جو ہے نا، یہ جو پیر بنے ہوئے ہیں اکثریت میں وہ گمراہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ وسوسے آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ وسوسوں کو عبادت سمجھ لیتے ہیں۔ وہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے نا جنگل میں، تو ایک دم سے بادل آیا، بادل نے آ کے کہا آپ کو بڑی شدت کی پیاس تھی، ایک دم سے پانی برسا، آپ کی چند بوند آپ کے منہ مبارک میں آئے تو آپ کی پیاس کچھ ہلکی ہوئی۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ اے عبد القادر، ہم نے تجھ پہ وہ ساری چیزیں جو حرام تھی وہ حلال کر دی، جتنی بھی چیزیں حرام تھی وہ حلال کر دی، اب تمہیں عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فوراً سوچا، آج تک اللہ نے کبھی اپنے کسی نبی کو یہ نہیں فرمایا، تو آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک دم وہ بادل پھٹ گیا اور آواز آئی کہ اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا مردودہ، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے۔ یعنی دوسرا وار کیا کہ اب تیرا علم کہوں گا تو تب گمراہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے۔ تو پتہ لگا کہ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ چاہے کتب ہو، وہ چاہے غوث ہو، وہ چاہے ولی ہو، وہ چاہے عام انسان ہو، ہر انسان کے ساتھ اسی طرح کا اسے وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ رب ذوالجلال ہمیں وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔